اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، ہماری آیات قرآن سورہ بقرہ کی 84 سے لے کر 86 تک بات چل رہی تھی، تو اس میں ہم نے دوسری حدیث کو بیان کر رہے تھے جو غالباً امام جو ہے یہ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ تو اس کا ہم نے کیونکہ ایک واقعہ تھا جو ایک یہودی مسلمان ہوا، وہ پہلی قسط میں نے اس میں بتایا ہے۔ اب فقط اس کا تھوڑا سا ربط ہے اس حدیث کے ساتھ، جو اس نے کچھ دین کے معاملے میں دخل اندازی کی تو جناب ابو ذر نے اس کو روکا اور ٹوکا۔ تو ہماری بحث یہاں سے جو چلنی ہے وہ یہ ہے کہ چلیں ہم اس کو اس آیہ قرآن مجیدہ سے شروع کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها حبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 34 اور 35، 34 اور 35 نمبر۔ وہ لوگ جو سونا چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، جس دن اسی سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اسی سے ان کی پیشانیاں اور پہلوؤں اور پستانوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم نے جمع کیا تھا، اور اب اپنے جمع شدہ خزانے کا عذاب چکھو۔ حاکم وقت نے کہا اے ابو ذر، تو بوڑھا ہو چکا ہے اور تیرا عقل ختم ہو چکی ہے، اور اگر مجھے تیرے صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونے کا پاس نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عثمان، تو نے غلط کہا ہے، میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ وہ لوگ تجھے فتنے میں نہ ڈال سکیں گے اور نہ ہی تجھے قتل کر سکیں گے۔ مجھ میں ابھی عقل باقی ہے، میں تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اور تیری قوم بنو امیہ کے بارے میں فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا اذا بلغ آل ابی العاص 30 رجلا سیروا مال اللہ و کتاب اللہ دغلا و عباد اللہ خولا والفاسقین حزابا والصالحین حربان۔ تو یہ حدیث تھی جب ابو العاص کے خاندان کے تعداد 30 افراد ہو جائے تو وہ اللہ کے مال کو ایک دوسرے میں تقسیم کر لیں گے،
اور کتاب خدا کو متروک کر دیں گے اور اللہ کے بندوں کو غلام بنا لیں گے اور فاسقین کو اپنے گروہ قرار دیں گے اور نیک لوگوں سے جنگ کریں گے۔ جب حضرت عثمان نے اپنی خاندان کے بارے میں یہ خبر سنی تو انہوں نے حاضرین سے کہا، اے اصحاب محمد، تم لوگوں میں سے کسی نے رسول خدا سے یہ حدیث سنی ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں، ہم نے نہیں سنی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کو بلاؤ، یہاں بلایا جائے۔ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو عثمان نے ان سے عرض کیا، اے ابو الحسن، اس بوڑھے کذاب کو دیکھو۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے فرمایا، عثمان رک جاؤ، ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کذاب مت کہو، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ازللت الخضراء ولا اقللت غرباء على ذلك لہجة اصدق من ابی ذر۔ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی شخص کو اپنا اوپر اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اس وقت عثمان نے عرض کیا، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا ہے، ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے۔ تو اس وقت ابو ذر رو پڑے اور فرمایا، اے لوگو، افسوس ہے تم پر کہ تم نے دولت کے حصول کے لیے اپنی گردنیں دراز کی ہوئی ہے اور لالچ میں آ گئے ہو۔ تم نے گمان کر لیا تھا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہا ہوں۔ اچھا تم لوگ بتاؤ، اس وقت تم میں سے بہتر کون ہے؟ آپ اپنے آپ کو ہم سے بہتر کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، جی ہاں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت بھی میرے جسم پر یہی جبہ تھا اور آج بھی میرے جسم پر یہی جبہ ہے۔ ابھی تک میرے جبے بوسیدہ نہیں ہوا جبکہ تم نے دین میں کئی بدعات ایجاد کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، جب کہ مجھ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، تمہیں رسول خدا کے حق کی قسم یہ بتاؤ کہ آپ کو کون سا شہر پسند ہے کہ جس میں آپ رہنا پسند کرتے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے، مکہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں اللہ کا حرم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ حرم خدا میں رہ کر عبادت اپنی بقیہ زندگی بسر کروں، وہی مجھے موت آ جائے۔ عثمان، میں تجھے مکہ میں نہیں رہنے دوں گا۔ ابو ذر، مکہ کے بعد حرم رسول خدا مدینہ پسند ہے۔ عثمان، آپ کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا، یہ بتاؤ تمہیں کون سی جگہ سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ربضہ، وہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے کیونکہ اسلام سے قبل میں وہاں رہتا تھا۔ عثمان نے تو میں آپ کو ربضہ کی طرف جلا وطن کرتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے، تو نے مجھے سے سوال کیے اور میں نے صحیح جواب دیے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بھی مجھے صحیح جواب دیں۔ عثمان، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ابو ذر فرمایا، فرض کریں کہ آپ نے مجھے مجاہدین کے ہمراہ مشرکین سے جنگ کے لیے روانہ کیا اور وہاں مشرکین مجھے گرفتار کر لیں اور وہ مجھے آزادی کے لیے آپ سے مطالبہ کریں کہ اس قیدی کو اس شرط میں ہم آزاد کریں گے کہ آپ اپنے 1/4 مال بطور فدیہ دیں، کیا آپ اپنے
چوتھائی مال دے کر مجھے چھڑانا پسند کرو گے؟ عثمان: جی ہاں، میں اپنا اتنا مال دے کر تمہیں چھڑاؤں گا۔ ابو ذر: اگر گرفتار کرنے والا آپ سے آپ کا نصف مال کا مطالبہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ عثمان: میں نصف مال بطور فدیہ دے کر آپ کو آزاد کرواؤں گا۔ ابو ذر: اگر کفار میری رہائی کے بدلے میں آپ کے سارے مال کا مطالبہ کریں تو آپ کیا کریں گے؟ عثمان: میں اپنے سارا مال دے کر بھی آپ کو آزاد کرواؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا: ایک دن میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابو ذر، اس وقت تیری حالت کیا ہوگی؟ اس وقت تیری حالت کیا ہوگی جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کون سا شہر پسند ہے تو تم جواب میں کہو گے کہ مجھے حرم خدا مکہ پسند ہے، میں مرتے دم تک اس میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ تمہیں مکہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس وقت تم کہو گے کہ اگر مکہ میں میری رہنا پسند نہیں ہے تو پھر مجھے مدینہ میں رہنے دو۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ تمہیں مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ پھر تم سے کہا جائے گا کہ تمہیں کون سا جگہ سخت ناپسند ہے۔ اس وقت تم کہو گے کہ مجھے ربضہ سب سے زیادہ ناپسند ہے، جہاں میں سلام سے قبل رہتا تھا، یعنی اسلام سے قبل رہتا تھا۔ تمہارے جواب سن کر تم سے کہا جائے گا تم ربضہ چلے جاؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس وقت اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا لوں گا اور جنگ شروع کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرے امیر کا حکم سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ کہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے تیرے اور تیرے حریف کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کی ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیات پڑھی تو میں انشاءاللہ، خدا نے چاہا تو یہ کل سے اس کا یعنی وہی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے 85 تک۔ اور ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے اور اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے۔ پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، لیکن اس کے بعد تم اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگو اور اپنے ایک گروہ کو شہر سے جلا وطن کرنے لگے اور تم گناہ اور سرکشی سے ان پر غلبہ حاصل کرنے لگے، حالانکہ اگر تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر آتا تو تم فدیہ دے کر اسے آزاد کرتے ہو، جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب
کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے تو اس کے علاوہ اور کیا سزا ہے کہ وہ دنیا زندگی میں رسوا ہو اور آخرت میں انہیں سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیا جائے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔